بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بندوں کو دیکھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں میں سے انسان کی صورت اور مال نہیں، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا بنانے والا تو وہ خود ہے. وہ انسان سے کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کا دل. اور کون سا دل؟ قلب سلیم. اور پھر صرف دل ہی نہیں بلکہ انسان کے اچھے اعمال بھی. عام طور پر ہم اپنی شکل و صورت اور اپنے مالوں کو زیادہ سے زیادہ اچھا بنانے اور زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں. ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ، ایک بڑا وقت اپنی شکل و صورت کی فکر میں گزرتا ہے. مثلاً خاص طور پر خواتین چھوٹے چھوٹے داغ دھبے دور کرنے کے لیے بعض اوقات گھنٹوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتی ہیں. بعض اوقات ہم اپنے میک اپ کے لیے اپنا ڈھیروں مال خرچ کر لیتے ہیں. بعض اوقات ایک چھوٹا سا بال ہمیں اپنے چہرے پر بہت بدنما نظر آتا ہے. لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود ہم اللہ تعالی کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارا دل بھی خوبصورت نہ ہو اور ہمارے اعمال بھی خوبصورت نہ ہو. اسی طرح مال کمانے کی کوششوں میں بسا اوقات ہم اپنے سارے فرائض بھول جاتے ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ جاتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ غفلت میں ڈالے رکھا تم کو ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے یا کثرت کی طلب نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یعنی دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک انسان اگر دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن کے بھی مرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں جب تک کہ اس کے دل اور عمل کی اصلاح نہ ہو. تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم پھر اپنے قلب کی اصلاح کی فکر کریں. یہاں پر لفظ قلوب استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اور دل ہی وہ چیز ہے جو انسان کو خود دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی کسی کے دل میں دیکھ سکتا تو وہ انسان کا اپنا ہی دل ہوتا ہے. لہذا اپنے دل کی اصلاح کی فکر جب تک ہم خود نہیں کرتے اور جب تک ہم اپنا علاج خود نہیں کرتے اور اس کے لیے خود محنت نہیں کرتے، اس وقت تک بات نہیں بنے گی. تو ہم سب کو اس پہلو کی طرف خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دل ہی مرکز ہے ہمارے ارادوں کا، ہماری سوچوں کا، ہماری نیتوں کا. اور اگر ہماری کسی بھی کام میں نیت درست نہیں تو عمل خواہ بظاہر دیکھنے میں کتنا بھی خوشنما، کتنا بھی لوگوں کا من پسند، کتنا بھی بظاہر اچھا نظر آئے، لیکن وہ اچھا نہیں جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اچھا نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہی عمل قابل قبول ہے جس کے پیچھے اچھی نیت ہے، اچھا ارادہ ہے، اور نیت اور ارادوں کا تعلق پھر دل سے ہے. دل کی اصلاح میں سب سے پہلے تو ہمیں فکر یہ کرنی چاہیے کہ اس میں ہمارا دل ہر طرح کے شرک سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو، منافقت سے پاک ہو. یہ 3 بنیادی چیزیں ایسی ہیں جو دل کی بڑی بیماریاں آپ کہہ سکتے ہیں. اگر انسان دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت رکھتا ہے اور وہ محبت اللہ کی محبت پہ غالب آ جاتی ہے، اسی طرح اگر دل میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور کا خوف ہے، یا پھر انسان اپنے نیک اعمال کسی اور کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں شرک میں شمار ہوتی ہیں. عام طور پر ہم شرک کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، یا غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا.